دوستو، آج سے 2 صدیاں پہلے جب امریکہ اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہا تھا اور یہ کوشش کر رہا تھا کہ برطانیہ سے آزادی حاصل کر لے، اس جنگ آزادی میں دونوں ملکوں کو بہت نقصان اٹھانا پڑا۔ لیکن امریکہ سے بہت دور اسکاٹ لینڈ میں بیٹھا ایک فلسفی برطانیہ کو تجاویز دے رہا تھا کہ جنگ کو کیسے ختم کیا جائے اور امریکہ برطانوی اثر و رسوخ کے اندر ہی رہے۔ اس فلسفی کا نام ایڈم سمتھ تھا، جس کی پولیٹیکل فلسفی پر عمل کر کے برطانیہ ایک عظیم طاقت بنا، اور ابھی یہ فلسفی ہی جدید دور کی معیشت کی بنیاد ہے۔ خواتین و حضرات، میں ہوں توقیر مظہر۔ گپ شپ وتھ توقیر مظہر کی سیریز آئیے جانیں۔ منی سیریز میں آج ہم جانیں گے سرمایہ دارانہ نظام کے بانی ایڈم سمتھ کے بارے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ دور ہے 1790 کا، جب پورا یورپ ایک ہیجان میں مبتلا تھا، اور وجہ تھی 1789 کا فرینچ ریولیوشن۔ اس انقلاب نے جہاں فرانسیسی شاہی خاندان کا خاتمہ کر دیا، تو وہیں پورے یورپ کے بادشاہی نظام کو خطرے میں ڈال دیا۔ اس خطرے سے نمٹنے کے لیے حکومتوں نے اقدامات کیے اور بہت سے خاندانوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیا، جس میں بوڑھے فلسفی ایڈم سمتھ کو بھی آبائی شہر کو چھوڑ کر ایڈنبرا منتقل ہونا پڑا۔ ایڈم سمتھ اسکاٹ لینڈ کے ہرے بھرے شہر 5 کی ایک جاگیر کرکالڈی میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ، جو کہ ایک مشہور مصنف تھا، اس کی وفات اس عظیم فلسفی کی پیدائش سے 2 ماہ قبل ہو چکی تھی۔ اس کی والدہ مارگریٹ ڈگلس ایک جاگیردار رابرٹ ڈگلس کی بیٹی تھی۔ باپ کی موت چونکہ پیدائش سے قبل ہی ہو چکی تھی، اس وجہ سے ایڈم سمتھ اپنی ماں کے بہت قریب تھا۔ ایڈم سمتھ پڑھائی میں بہت کمزور تھا، مگر ایک واقعہ نے اس کی زندگی کو بدل دیا۔ یہ واقعہ تھا اس کے اغوا کا۔ ہوا کچھ یوں، رومانی پیپل، جنہیں برطانیہ میں جپسیز بھی کہا جاتا ہے، ان لوگوں نے سمتھ کو اغوا کر لیا، اور یہ بات یقینی تھی کہ سمتھ کو جلد ہی اسکاٹ لینڈ سے باہر بھیج دیا جائے گا۔ لیکن جپسیز کے آپسی اختلاف نے سمتھ کو یہ موقع فراہم کیا کہ وہ ان کی قید سے بھاگ نکلے۔ قید سے رہائی کے بعد ایڈم سمتھ کی زندگی بدل چکی تھی۔ اب وہ پڑھائی میں بہت سنجیدہ تھا، اور اسے اپنی ماں مارگریٹ ڈگلس کی بھرپور حمایت حاصل تھی۔ 1729 کو اس نے ایک مشہور اسکول، برا اسکول آف کرکالڈی کو جوائن کیا، جہاں اس کا رجحان تاریخ اور ریاضی کی طرف تھا۔ ایڈم سمتھ، جو کہ اب ایک پڑھا لکھا اور سنجیدہ نوجوان تھا، اور اس نے معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کو دیکھا، تو اسے مزید تعلیم کی جستجو ہوئی، اور یہ پیاس اسے یونیورسٹی آف گلاسگو لے گئی، جہاں اسے پروفیسر فرانسس ہچسن کی سرپرستی حاصل ہوئی، جس سے نوعمر فلسفی نے مورل فلسفی سیکھی۔ پروفیسر ہچسن نے اس نوجوان کے اندر آزادی اظہار رائے، منطق اور تقریر کا فن پیدا کیا، جو آگے چل کر اس نوعمر فلسفی کے بہت کام آیا۔ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد علم حاصل کرنے کا شوق اسے آکسفورڈ لے گیا، جہاں اسکالرشپ کی بنیاد پر داخلہ لے لیا، اور یہاں اس کا زیادہ تر وقت بوڈلین لائبریری گزرتا، جہاں اس نے معیشت اور معاشرے کے تعلق پر بحث کی۔ یہیں اس کو نروس بریک ڈاؤن ہوا، جس سے سنبھلنے کے بعد اس نے اسکالرشپ ختم ہونے کا انتظار کیے بغیر آکسفورڈ یونیورسٹی کو چھوڑ دیا۔ 1748 کو ایڈم سمتھ نے عوامی اجتماعات پر لیکچرز دینے شروع کر دیے۔ یہ لیکچرز زیادہ تر فطری آزادی پر تھے۔ 1750 کو سمتھ کی ملاقات مشہور فلاسفر ڈیوڈ ہیوم سے ہوئی، اور دونوں کے درمیان انٹلیکچل اور پرسنل بانڈ ڈیولپ ہوا، اور دونوں عظیم فلسفی تاریخ، سیاست، فلسفی، معیشت اور مذہب پر سیر حاصل گفتگو کرتے۔ 1751 میں ایڈم سمتھ نے یونیورسٹی آف گلاسگو میں پڑھانا شروع کر دیا، اور اپنی قابلیت کی بنا پر وہ فلسفیکل سوسائٹی کا ممبر بن گیا۔ 1759 میں اس نے اپنی پہلی کتاب شائع کروائی، جس کا نام دا تھیوری آف مورل سینٹیمنٹس تھا۔
اس کتاب میں اس نے انسانی اخلاقیات کی بنیاد باہمی ہمدردی کو قرار دیا جو کہ معاشرے کے دو افراد کے درمیان پائی جاتی ہے۔ اس کتاب کی شہرت جب پھیلی تو گلاسگو یونیورسٹی میں حصول علم کے متلاشیوں کا جمگٹا لگ گیا، جو نہ صرف برطانیہ کے تعلیمی ادارے چھوڑ کر آئے بلکہ دوسرے ممالک میں بسنے والے امیر طلباء بھی گلاسگو یونیورسٹی کو ترجیح دینے لگے، اور یوں ایڈم سمتھ کے طالب علموں کی تعداد میں کثیر اضافہ ہو گیا۔ مگر اس کے بعد سمتھ کی توجہ اخلاقیات کی بجائے معیشت کی طرف مبذول ہو گئی، اور یوں معیشت کی دنیا ایڈم سمتھ کے لیکچر سے ڈگمگا گئی۔ سمتھ کا موقف تھا کہ نیشنل ویلتھ میں اضافے کا سبب ایک قوم کے پاس سونے اور چاندی کے ذخائر نہیں بلکہ افرادی قوت ہے۔ اس موقف نے اس وقت کی ایگزسٹنگ تھیوری مرکنٹلزم کی جگہ لے لی اور آج بھی جدید دور کی اکانومی کی بنیاد ہے۔ ایڈم سمتھ کی مشہور زمانہ تھیوری کیپٹلزم کی ردات آپ جانیے اگلی قسط میں، اور اگلی قسط میں آپ مزید جانیے گا سمتھ کے مشہور قول لیزز فیئر ایٹ لیزز پیسر کی وجہ کے بارے میں اور اس کے مطلب کے بارے میں۔ مزید برآں فری ٹریڈ اور فری مارکیٹ اور کیپٹلزم کے تعلق کے بارے میں انتظار کیجیے گا گپ شپ وتھ توقیر مظہر کی منی سیریز آئیے جانیے میں ایڈم سمتھ قسط نمبر 2 کا۔ جب تک کے لیے آپ اپنے میزبان توقیر مظہر کو اجازت دیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔